شہباز گل کا عثمان بزدار کی وجہ سے دل ٹوٹا ہے، اور عثمان بزدار نے ایسا کیا کام کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عثمان بزدار نے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی چلائی، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے، اور یوسف رضا گیلانی کا ڈرائیور بن کر گاڑی چلائی، تو اس وجہ سے شہباز گل کا دل ٹوٹ چکا ہے، اور شہباز گل کا کہنا ہے کہ عمران خان کو بھی اس کا افسوس ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے، ابھی تو اس کی قبر کی مٹی سوکھی نہیں تھی تو انہوں نے بھنگڑے پانا شروع کر دیا، انہوں نے خوشیاں منانا شروع کر دیا، انہوں نے اپنے مخالفین کے، عمران خان کے مخالفین کے ساتھ صلح کر دی، ان کے ساتھ گھل مل گئے۔ تو اس بات کا واقعی عمران خان کو افسوس ہوگا، اور شہباز گل کا دل ٹوٹا ہے، جو کہ بہت سیریس حالت میں ہے شہباز گل اس وقت۔ تو شہباز گل کا علاج کرایا جائے، اور اس کو بتایا جائے کہ آپ صاحب جی جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں بھی عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں رہنا، اس ملک کے خلاف بھی عمران خان نے مہم چلائی تھی، اس ملک کے خلاف بھی عمران خان نے کہا کہ ہم آپ کی غلامی نہیں کریں گے۔ اس بات کا بھی کوئی شہباز گل کو جا کے بتائے۔ شہباز گل صاحب گے، عمران خان تو کہتے تھے کہ ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے، جب عمران خان کہتے ہیں امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے تو آپ امریکہ میں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اس کا بھی جا کر ان سے جواب پوچھے، کوئی یہ بھی جا کر شہباز گل سے سوال کرے، تو پھر عمران خان پہ کیا گزرے گی جب اس کو پتہ چلے گا کہ شہباز گل بھی امریکہ میں ہے، امریکہ کی غلامی میں ہے، اس ملک میں ہے جس نے ان کی حکومت گرائی تھی، اس ملک میں ہے جس نے کی وجہ سے وہ جیل میں ہے۔ تو اس بات کا عمران خان کو افسوس نہیں ہوگا کہ ابھی تک وہ جیل میں باہر بھی نہیں آیا، کوئی مسئلہ حل بھی نہیں ہوا، اور ایک نے ڈرائیونگ شروع کر دی ہے، دوسرے نے امریکہ میں پناہ لے رکھی ہے۔ تو قاسم سوری صاحب بھی اس وقت امریکہ میں ہیں، اور عمران ریاض صاحب بھی امریکہ میں ہیں، اور امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، امریکہ میں بیٹھ کر امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے غلام نہیں۔ اس سے بڑی کیا غلامی ہو سکتی ہے کہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، انہی کے ملک میں بیٹھ کر، انہی سے پناہ لے کر، انہی کے خلاف پاکستان کو اکساتے ہیں، خود وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی امریکہ ہمارا کوئی رشتہ دار تو نہیں لگتا، پاکستانیوں کا کوئی ٹھیکیدار تو نہیں لگتا، پاکستانیوں کی ان کے ساتھ امریکیوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں۔ پاکستانی غیرت مند قوم ہے، وہ اپنے ملک کا دفاع بھی کرنا جانتی ہے، اور اپنے ملک کی عزت اور شان کے لیے سودا نہیں کریں گے۔ پاکستانیوں کو پہلے پاکستان ہے، بعد میں دنیا ہے۔ تو پھر آپ اس وقت امریکہ میں کیا کر رہے ہیں، اور آپ کو شرم نہیں آتی امریکہ میں بیٹھ کر پاکستانیوں کو یہ کہنا کہ آپ امریکہ کے غلام ہیں؟ جو خود ادھر غلامی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کو، پاکستانیوں کو کہ تم امریکہ کے غلام ہو۔ شرم آنی چاہیے، کچھ حیا ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے اگر شہباز گل، قاسم سوری اور عمران ریاض امریکہ میں ہیں، اور جس دن اس کو پتہ چلے گا کہ بزدار پلس وسیم اکرم پلس یوسف رضا گیلانی کی گاڑی چلا رہے ہیں ڈرائیور بن کر، تو مجھے لگتا ہے اس کو افسوس بھی ہوگا، اس کا دل بھی ٹوٹے گا۔ تو یہ حرکتیں جو آپ کر رہے ہیں اس سے عمران خان کا دل ٹوٹے گا۔ امریکہ میں آپ مقیم ہیں اس وجہ سے، اور عثمان بزدار کی وجہ سے، اور بہت سے ایسے یہ نمونے ہیں جو پی ٹی آئی میں موجود ہیں، اپنے آپ کو عمران خان کا یوتھیا کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مطلب پرست ہیں۔ تو ان مطلب پرستوں نے پی ٹی آئی کو یرغمال بنا رکھا ہے، اور ان کا جب مطلب نکلتا جائے گا یہ ایسا ایسا کنارہ کشی کرتے جائیں گے۔ جب تک ان کا مطلب ہے تب تک یہ پی ٹی آئی کے خاص لوگ ہیں، اور جس دن ان کا مطلب ختم ہو جائے گا یہ تھوکیں گے بھی نہیں عمران خان پر، اور پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں گے بھی مڑ کر نہیں، کہ اور مطلب پرستی کی یہ سیاستدان کرتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ کچھ پہلے چھوڑ چکے ہیں، جو بچے ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ عمران خان اگر دوبارہ آئے تو پھر مین وزارتیں اور مین مرات ہمیں ملیں گے، تھوڑی سی مزاحمت کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ضد کر لیتے ہیں، تو وہ اپنے مطلب کے لیے اڑے ہوئے ہیں۔ دوسری پارٹیوں میں اگر جائیں گے تو ان کو وہ عزت نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے وہ پارٹی پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ رہے۔ اگر ان کو وہاں پر عزت اور وہ ان کا مطلب اور ان کی ضرورت پوری ہوگی تو وہ عمران خان پر تھوکیں گے نہیں، فوراً چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو یہ مطلب پرست ہیں، یوتھیا خام خیالی میں ہیں کہ فلاں ہمارا لیڈر، فلاں ہمارا لیڈر، یہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور آپ ہمیشہ بیوقوف بنتے رہتے ہیں۔ یوتھیا آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، آپ کے